الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز تابعین میرے واجب احترام دوستوں اور بزرگوں میں نے اب حضرت کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت اور تین حدیث بیان فرمائی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی جو ہے 12 رکھی ہے یعنی اسلامی سال کے مہینے جو ہے 12 ہے اور اس میں 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں اس 4 مہینوں کی فضیلت اور عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ 4 مہینے کون سے ہیں ذی الحجہ ذی القعدہ محرم اور رجب اس مہینے کی تعظیم اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ زمانے جاہلیت اسلام سے پہلے لوگ بھی جو ہے کیا کرتے تھے ان مہینوں میں جو ہے پہلے لوگ لڑائیاں جدال جنگ و جدال اور اس طرح ایک دوسرے کو گالم گلوچ ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرتے تھے نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اس وجہ سے جو ہے عظمت والا اور اس وجہ سے حرمت والا نہیں بنایا کہ اس میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں جو ہے جہاں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 مبشرین میں سے دوسرے نمبر پر تھے اور زمانے جاہلیت یعنی اسلام لانے سے پہلے اس کا یہ مقام تھا کہ وہ قریش کے نمائندگی کیا کرتے تھے یعنی اگر دوسرے قبائل کے ساتھ ان کے کچھ معاملات آ جاتے تو اس کے لیے حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ جایا کرتے تھے اور وہاں کے قریش کی طرف سے نمائندگی کرتے تھے روایات میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تکلیفیں دی، اذیت دی، ابو جہل بھی اس میں شامل تھا
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر ہے اور دوست بھی تھے۔ اس وقت یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پر گئے تھے۔ جب شکار سے واپس آتا ہے گھر پہ جب آتا ہے تو وہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑا بہادر، جرأت مند اور غیرت مند آدمی کہتے ہو، حالانکہ آج تیرے بھتیجے کو مشرکین مکہ نے ابو جہل نے بڑا تنگ کر دیا ہے، بڑا تنگ کیا تھا اور اس طرح تکلیفیں اور اذیت دی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں اپنی تلوار کو نکال کے چلا جاتا ہے ابو جہل کے پاس اور ابو جہل کو تلوار سے مارتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے سر سے خون بہنے لگتا ہے۔ لیکن ابو جہل بڑا تیز ترار آدمی تھا، اس نے کہا کہ حمزہ کو کچھ نہ کہو، حمزہ سے بدلہ نہ لو، اس لیے کہ اگر تم نے حمزہ سے بدلہ لیا تو تمہیں بنو ہاشم سے لڑنا پڑے گا اور بنو ہاشم سے لڑائی کرنا تمہیں مہنگی پڑ جائے گی۔ بظاہر تو یہی کہا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ حمزہ جو ہے یہ تو غیرت مند آدمی ہے، اگر میں نے کہا کہ تم نے اپنے بھتیجے کا بدلہ کیوں لیا تو اسی وقت غیرت میں آ کر اسلام قبول نہ کرتے، تو اسی وجہ سے کہا کہ بنو ہاشم سے جو ہے تمہیں لڑائی مہنگی پڑے گی، اس سے جو ہے اس کو کچھ نہ کہو، خیر ہے میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار یاسر میں تشریف فرما تھے، اس کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، جب تجھے ابو جہل نے اور مشرکین مکہ نے تنگ کیا، تکلیفیں دی تو اس کا بدلہ میں نے ابو جہل سے لے لیا، ابو جہل کو سر میں تلوار ماری اور اس طرح اس کو زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے تم اس پر خوش نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں، میرا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے خوش اس وقت جو ہے خوشی ملے گی جب جو ہے آپ اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام قبول کر لے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اسی وقت جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ حمزہ وہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، اور جب شہید ہوتا ہے جنگ احد میں اور اس کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ عمی سید الشہداء کہ میرے چچا شہیدوں کا سردار ہے۔ لیکن یہ اتنا جو ہے بہادر اور نڈر آدمی تھے کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتے تھے، اور یہ 39واں مسلمان تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو یہ 39واں مسلمان تھا، اس سابقین اولین میں سے آتے ہیں۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کا جو قصہ ہے وہ مکے کی گلیوں میں گردش کرنے لگا، ہر کوئی جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے قصے کو جو ہے بتانے لگے کہ ابو جہل کو مارا بھی اور اسلام بھی قبول کیا۔ ابو جہل غصے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی قیمت 100 اونٹ لیا اور 1000 درہم لگا دے ہیں۔ عمر کو جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا اور فرماتے ہیں کہ الزمان صحیح کہ یہ دعویٰ جو ہے بالکل کافی ہے، یعنی اچھا علاقہ کا ہے۔ ابو جہل کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یہ معجل ہے یا مؤجل ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں یہ پیش دیں گے یا ادھار ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے کیش کے نام ہے، یعنی فوراً ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دار ارقم کی طرف چلے جاتے ہیں، راستے میں ایک صحابی حضرت حذیفہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، پوچھتا ہے کہ عمر بڑے غصے میں رہتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ آج جو ہے مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے،
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اس کو تو چھوڑو، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو، تیرا بہنوئی اور بہن جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے سے جو ہے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہنوئی دروازہ کھولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان کی طرف سے جب جواب ملتا ہے کہ جب اسلام سچا اور حق مذہب ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو مارنے لگتے ہیں۔ بہن درمیان میں آتی ہے، بہن کو اتنی زور سے تھپڑ لگاتا ہے کہ وہ بہن زمین پر کہیں گر جاتی ہے۔ بہن ان سے کہتی ہے تیرے عمر تو نے جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تو ہماری جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن ایمان کبھی نہیں نکال سکتے۔ بہن کی اس جملے نے عمر کی دنیا ہی بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ چلو یہ بتا دو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ بہن نے کہا کہ تم مشرک ہے، ناپاک ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں آتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے پہلے ایمان لانا اور غسل کر کے جو ہے اس کو ہاتھ لگانا جو ہے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بہن نے عرض کیا کہ تو اس وقت جو ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، پہلے غسل کرو اور پھر جو ہے ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے پھر اس کو جو ہے بہن اس کو قرآن مجید جو لکھا ہوا تھا ان کو جو ہے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ حضرت اس وقت جو ہے سورۃ طٰہٰ جو ہے نازل ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پڑھنے لگتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے اللہ کے نبی ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ کو مشقت میں ڈالے، اور جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیات پر پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا اللہ انا فاعبدنی، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ جب اس آیات پر پہنچتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بہنوئی کے گھر آیا تھا تو ایک صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قرآن مجید سکھا رہے تھے، وہ چوک کیا تھا۔ اور جس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق کی طرف بھی جواب آتا ہے کہ میں جو ہے مجھے اپنے پیغمبر کی طرف لے چلو، تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ جھک کر سامنے آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے عمر تجھے مبارک ہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے بارے میں دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، کہ اللہ ان دونوں آدمیوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو، کہ ابی جہل کے ہشام اور عمر بن الخطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام کی دولت نصیب فرما، اور اسلام کو اس کی طرف سے اس سے جو ہے عزت دے۔ اتنی بڑی دعا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم کی طرف چلے جاتے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ جب صحابہ جو ہے دروازے میں دیکھتے ہیں کہ عمر جو ہے کھڑے ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، تو صحابہ اس وقت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ڈرنے کی اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھول دو، اگر عمر کی نیت اچھی ہے تو اس کا آنا اللہ قبول فرمائے، اور اگر کسی دوسرے ارادے سے آیا ہو تو اس کی تلوار سے اس کا گردن اڑا دوں گا۔ حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، اگر عمر بہادر ہے جو رتبت اور غیرت مند ہے تو دوسری طرف جو ہے اللہ کا شیر بھی موجود ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر عمر کی نیت جو ہے بری ہو اور دوسرا ارادہ ہو تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولتے ہیں، عمر کی دنیا ہی پہلے سے بدل گئی تھی۔ اس کے بارے میں دوسرے احادیث بھی ہے کہ عمر نے جو ہے اسلام کیسے قبول کیا، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو عمر کی جو ہے دنیا ہی بدل گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، چاہتے ہیں
اور یہ تھوڑا ملتے ہیں وہاں سے پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ اے عمر کب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا، کب تک یہ تو مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نماز کب اور کس وقت پڑھیں گے اور کہاں پڑھیں گے؟ فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دار ارقم میں ابھی پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق اور سچ پر نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بے شک حق اور سچ پر ہیں، لیکن کفار کے ظلم کی وجہ سے ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی جو ہے چپ کر عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی ہم اعلانیہ طور پر بیت اللہ میں عبادت کریں گے۔ بیت اللہ کی طرف یہ دو لائنیں بنا کر ایک لائن کے سر میں اور شروع میں حضرت عمر فاروق اور دوسرے لائن کے شروع میں جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔ جب بیت اللہ میں جاتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ سن لو کہ اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کروانا ہو اور اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو میرے سامنے آ جائے۔ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے اور اعلانیہ طور پر بیت اللہ میں ہی عبادت کریں گے، بیت اللہ میں آج کے بعد جو ہے بیت اللہ میں نماز اور عبادات جو کریں گے، پڑھیں گے۔ کسی میں جرات نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ جائے۔ اسی وجہ سے عمر کے اسلام لانے سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب ملا۔ فاروق کا مطلب یہ ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بحق الرجلین الیک، اے اللہ جو تجھے پسند ہو ان دونوں میں سے اسلام کو اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اللہ عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو عمر صحابہ جو ہے میرے نبی کے مرید ہے اور عمر میرے نبی کا مراد ہے۔ لوگوں کو عزت ملی ہے اسلام سے اور عمر کو اسلام کو عزت ملی ہے عمر سے۔ اللہم اعز الاسلام بحق الرجلین الیک، میرے عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام میں یہ مقام ہے۔ اور پھر جب ہجرت کرنے لگتا ہے مسلمان جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں نے جو چپکے سے ہجرت کی، اور جو اعلانیہ طور پر مکے والوں کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے تو سارا سامان مال و متاع سب کچھ ضبط کر کے جو ہے اس کو بیرا دیا اور مددگار جو ہے مدینے کی طرف روانہ کیا جاتے تھے اور اس طرح تکلیفیں بھی دیتے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے لگتے ہیں مدینے کی طرف، پہلے جو بیت اللہ میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ، وہ آج عمر جو ہے مکے سے جو ہے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی میں ضرورت ہے تو عمر کے سامنے آئے اور مقابلہ کرے۔ یہ جو ہے ہجرت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف فرما تھے اور اس باغ میں جو پانی کا ایک کنواں بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے پاؤں مبارک کنویں میں لٹکے ہوئے تھے، یعنی کنویں کے کنارے بیٹھ کر اپنے پاؤں مبارک کہیں لٹکائے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اے ابو موسیٰ باغ کا دروازہ بند کر دو اور اگر کوئی آنے کی
اجازت مانگتا ہے پہلے اس سے پوچھو پھر یہ دروازہ کھولا کرو. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرماتے ہیں کہ دروازہ بھی کھولو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں اسی کیفیت سے جس کیفیت سے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. یہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروازہ بھی کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں اسی کیفیت سے بیٹھتے ہیں جس طرح یہ دونوں حضرات دونوں ہنسیاں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر حضرت عثمان اور دائیں طرف بیٹھتے ہیں. پھر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اس وقت جب دیکھتے ہیں تو دائیں طرف یہ حضرت ابو بکر صدیق بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بیٹھتے ہیں اور اسی کیفیت سے جس کیفیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضرے میں دفن ہے اور دائیں طرف ابو بکر بائیں طرف عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں سے بالکل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے. اس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیحین کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا اور وہ محل جو ہے بیچ پر بنا ہوا تھا یعنی پانی کے کنارے بنا ہوا تھا اور اس کی جو ہے کچھ سیڑھیاں پانی کے اندر بھی گئی تھی. ایک عورت جو وضو بھی کر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا کہ عمر بن خطاب کا ہے. سبحان اللہ عمر بن خطاب کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اندر سے بھی دیکھ لوں لیکن عمر مجھے جو ہے تیری غیر یاد آ گئی اور میں جو اندر نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ اللہ کے رسول میں کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ اگر آپ کا دل چاہ رہا تھا تو اندر سے بھی دیکھ لیتے میرے لیے سعادت کی بات ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کھانا بعدی نبی جو لکھا نہ ہو اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتے لیکن میرے پاس جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہے. اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر لے تو بڑا دجال کذاب لعنتی آدمی ہے. تو علماء بعض لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا. تو جواب سن لو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کبریٰ حاصل کی لیکن ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور یہ تو بات کی بات ہو رہی ہے. یہ تو بات کی بات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں اور ساتھ جو ہے خلفائے ثلاثہ بھی کھڑے ہیں. ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے. پہاڑ جو ہے جھٹپٹ کرنے لگے ہلنے لگے خوشی کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں مارا اور کہا کہ اے پہاڑ رک جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. تو ایک نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طرح ابو بکر صدیق اور عمر عثمان جو ہے شہید ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جس کو دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شہادت کی خوشخبری ملی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دودھ میں نے پیا اتنا پیا کہ اس کی طاقت کی میرے ناخنوں تک پہنچ گیا. پھر میں نے وہ پیالہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا اور انہوں نے بھی پی لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے. حضور صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کی تعبیر جو ہے علم ہے. ایک حدیث اور سنا رہا ہوں کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ایک کنواں ہے، اسے میں جو ہے دوڑ کھینچ کے جو ہے پانی نکال کے جو ہے زمین کو سیراب کر رہا ہوں. میں نے جو ہے زمین کو سیراب کیا، پھر وہ لوگ اس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا، اس نے جو ہے چھٹ دوڑ نکال کے جو ہے اس کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، وہ تھکا ہوا تھا، مشکلات پیش آ رہی تھی. چھٹ دوڑ نکال کے وہ دوڑ عمر رضی اللہ عنہ نے لیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے وہ دوڑ لیا تو وہ دوڑ جو بڑا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سے جو ہے پانی نکالنے لگے اور پوری زمین کو سیراب کرنے لگے، پوری زمین کو سیراب کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی تعبیر جو ہے کہ بیتا کا میں نے بھی کیا ہے، ابوبکر نے بھی کیا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کیا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی. یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی فتح کیا تھا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مشکلات آ رہے تھے تو وہ کس وجہ سے تھے کہ کوئی کسی نے جو ہے زکات سے انکار کیا، کوئی مرتد ہو گئے تھے، اور اس طرح مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا اور کذاب آدمی تھا، تو انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب دور آیا اور خلافت آئی تو پورے زمین کو سیراب کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی فتح کیا. وآخر دعوانا الحمد للہ.